آج میں آپ کو برٹش پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں عمران حسین، ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عمران حسین صاحب جو ہیں انہوں نے حال ہی میں تقریباً 50 کے قریب جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کے دستخطوں سے، ان کے سگنیچر سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں کہ انہوں نے اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، وہاں پر جو لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگی ہے، اس ساری صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، جس کے بعد سے ایک سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور فورن فنڈنگ جو ہے اس میں بھارت کے ساتھ ساتھ اب انگلینڈ کا بھی نام آ رہا ہے، کیونکہ عمران حسین اور ان کے جو ساتھی ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے تقریباً 50 کے قریب جو ممبرز ہیں ان کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے پوچھا یار یہ عمران حسین صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا یار آپ عمران حسین کو نہیں جانتے؟ تو میں نے سوچا کہ آج گفتگو کا آغاز جو ہے وہ عمران حسین صاحب سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو جیو نیوز پہ کیپٹل ٹاک کے جو ناظرین ہیں، اگر ان کو یاد ہو تو میں ان کو 2019 میں لے جاؤں گا، جب 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے جو مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت پر مشتمل جو بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 تھا، 370، اس کو جب سسپینڈ کیا اور اس کے خلاف دنیا بھر میں کشمیریوں نے مظاہرے شروع کیے اور آواز بلند کرنی شروع کی، تو اس میں جو عمران حسین صاحب ہیں وہ بڑے آگے تھے۔ صرف عمران حسین نہیں تھے، اور بھی برطانوی پارلیمنٹ کے بہت سے ارکان جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے۔ ان میں ناز شاہ بھی تھیں، ان میں خالد محمود صاحب بھی تھے، لارڈ قربان بھی تھے، اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں۔ ان سب نے آواز بلند کی کہ بھارت نے جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے، وہ نہ صرف بھارت کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے صدر تھے سردار مسعود خان صاحب، انہوں نے عمران حسین صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور دونوں نے بھارت جو ہے اس کی بڑی سخت مذمت کی تھی۔ اور اس کے بعد برطانیہ میں جو کشمیری ہیں ان کے جب مظاہرے شروع ہو گئے، کبھی لندن میں مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی مانچسٹر میں مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی برمنگھم میں مظاہرہ ہو رہا ہے، تو میں جناب برطانیہ پہنچ گیا اور میں نے وہاں پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں نے وہاں پہ کیپٹل ٹاک پروگرام ریکارڈ کرنے شروع کر دیے۔ کہیں کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس مظاہرے میں پروگرام ریکارڈ کر دیا، کہیں پر کشمیری جو ہے وہ اکٹھے ہیں، سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، میں وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، وہاں پہ میں ان سے بات چیت کرتا تھا۔ تو اس طرح سے جو برطانیہ میں آباد کشمیری ہیں انہوں نے 2019 میں بھارت کے خلاف پورے برطانیہ میں ایک کمپین شروع کی، اور میں نے ان کی جو کمپین ہے اس کو کیپٹل ٹاک کے ذریعے ہائی لائٹ کیا۔ اور جب میں بریڈ فورڈ پہنچا تو جناب بریڈ فورڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں بہت سے لوگ تھے، ناز شاہ بھی تھیں، عمران حسین صاحب بھی تھے، اور بھی وہاں کے لوگ تھے۔ تو میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ عمران حسین کی تقریر سنی، اور وہ تقریر جو ہے وہ ہم نے اس کو جیو ٹی وی پر نشر بھی کیا۔ تو یہ میرا عمران حسین صاحب سے پہلا باقاعدہ تعارف تھا، اور اس کے بعد میں ان کو کئی دفعہ ملا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن بطور ایک جرنلسٹ کے میں ان کو 2019 سے جانتا ہوں، اور اس لیے جانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو بھارتی اگریشن ہے، بھارتی ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف بڑی بھرپور طریقے سے نہ صرف برٹش پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے، بلکہ انہوں نے تمام انٹرنیشنل فورمز پر ہمیشہ کشمیریوں کی ترجمانی کی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مئی 2025 میں، جب بھارت جو ہے اس نے
آزاد کشمیر پہ اور پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت جو ہے اس کو ناکو چنے چبوائے اور اس جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی. تو اس وقت بھی عمران حسین صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں اور دیگر فورمز پر جو بھارتی جارحیت ہے اس کی بھرپور مذمت کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی. اب وہی جو عمران حسین صاحب ہیں وہ پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی ہے اور اس کے جو پروٹیسٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا کر دی ہے اور وہاں پہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو جیم کر دیا ہے, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ آپ اس صورتحال میں نظر ثانی کریں اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. اب اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب عمران حسین جو ہیں وہ نہ تو پاکستان کے سٹیزن ہیں اور نہ ہی وہ آزاد کشمیر کے سٹیزن ہیں. تعلق ان کا ضرور ہے آزاد کشمیر کے ساتھ, پیدا وہ بریڈ فورڈ میں ہوئے ہیں, لیکن ان کا جو خاندان ہے وہ آزاد کشمیر سے مائیگریٹ کر کے برطانیہ گیا تھا. تو یہ جو ایک آبائی تعلق ہے اس کو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے. اب وہ ووٹ تو لیتے ہیں برطانوی لوگوں سے, برطانوی سٹیزنز جو ہیں وہ ان کے ووٹر ہیں. تو کل کو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب بھی بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی آپ نے آواز اٹھائی, تو اب جب آزاد کشمیر میں کشمیری جو ہیں ان کو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا ہے اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہاں کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ملک دشمن, دہشت گرد اور غدار قرار دے دیا گیا, ان کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر دیا گیا, تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے پھر آواز اٹھائی ہے, کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے وہی آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں, لیکن وہ خاموش تو نہیں رہ سکتے نا, کیونکہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے بریڈ فورڈ, وہاں پہ صرف گورے نہیں ہیں, وہاں پہ صرف برطانیہ کے گورے نہیں ہیں, وہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی میں, تو وہ ان کو بھی جواب دیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کشمیری پبلک اوپینین ہے اس کے خیال میں آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس لیے انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے.